الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب الاربعین کی مختصر شرح کر رہے ہیں، اور آج اس حدیث کو ہم پڑھیں گے۔ وہ حدیث نمبر 22 ہے، جس میں فرائض اور حلال و حرام کا التزام کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کی پابندی کر لے گا تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ حدیث ان اسباب اور ان اعمال میں سے بھی ہے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں جا سکتا ہے، یعنی دخول جنت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال نعم، رواہ مسلم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتلائیں، اگر میں فرض نمازوں کو ادا کروں اور رمضان کا روزہ رکھوں اور حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر کچھ اضافہ نہ کروں، کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ذکر کیے گئے اعمال دخول جنت کا سبب ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر اسباب ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور تقریباً وہ 50-60 ایسے اسباب اور اعمال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن سائل کی یہاں پہ حالت کو دیکھتے ہوئے جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا جو آپ سے سوال کیا گیا، اسی کے مطابق آپ نے اس کا جواب دیا، اور یہی حکمت کا تقاضا بھی ہے کہ جتنا سوال کیا جائے اسی کا جواب دیا جائے۔ اس حدیث میں حج اور زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حج اس وقت فرض نہ ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائل فقیر ہو اور زکوٰۃ کی اس کو استطاعت نہ ہو، اس لیے آپ نے اس کو زکوٰۃ کا نہیں کہا۔ اس سے لگتا ہے کہ فرض نمازوں کی نہایت اہمیت ہے، اور اگر کوئی آدمی ان کی پابندی کرے گا تو وہ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہر مسلمان کو 5 نمازوں کی پابندی کرنا اور اس کا اہتمام ضروری کرنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ تو یہاں اس میں حدیث میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ جو بھی آدمی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہے کہ جو آدمی روزہ رکھے گا تو وہ آدمی انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اس روایت میں اس چیز کا بھی ذکر ہے، جس نے ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کیا، اس کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی روایت کا یہ ذکر ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ رمضان کے روزے میں رکھوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں کے اوپر وہ فرض ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ بندہ کا ہر عمل خود اس کے لیے ہوتا ہے، ہر نیکی کا اللہ رب العالمین 10 گنا
ثواب اس کو دیتا ہے، سوائے روزے کے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو رمضان کے روزوں کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، ہم یہاں پہ مختصر جو ہے وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر اس روایت میں آگے کہا گیا کہ حلال کو حلال سمجھوں گا، مطلب یہ ہے کہ اس کو حلال جان کر اس کے اوپر عمل کروں گا، اور حرام کو حرام سمجھوں گا، مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام جان کر اس سے دور رہوں گا۔ اور اگر کوئی حرام کو حلال سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کا اپوزٹ آپ سمجھ لیں۔ اور حلال کو حرام سمجھنا بھی ایسا ہی ہے کہ جس نے کسی چیز کے اندر کوئی کمی و پیشی کی ہو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے ان سے آدمی رک جائے تو انشاءاللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حلال اور حرام کا کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کی اجازت دی گئی ہے انہیں آدمی حلال جانے اور حلال سمجھے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے انہیں گویا کہ حرام سمجھے، اور یہی سب سے بڑی اور جامع تعریف ہے۔ اس لحاظ سے حلال و حرام میں سارے کام داخل ہو جاتے ہیں، اور جس شخص نے حلال کو حلال سمجھ کر اپنایا اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے دور رہا، گویا اس نے پورے دین کے اوپر عمل کر لیا، کیونکہ حلال و حرام سے باہر انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اور جس شخص کو اس حدیث میں ذکر اس چیز کا بھی ملتا ہے کہ جس شخص کو دینی مسائل کا علم نہ ہو تو وہ علماء کرام سے پوچھ لے، اور پوچھ کر اس کے اوپر عمل کرے، اور اس میں شرم اور حیا سے کام نہ لے، جیسے کہ اس صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور یہ کہا کہ اگر میں نماز 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، حلال کو حلال سمجھوں گا اور حرام کو حرام سمجھوں گا تو جنت میں داخل ہوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جہاں جس مسئلے کی ہمیں ضرورت ہو، جس کا ہمیں علم نہ ہو، وہ آدمی پوچھ سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے پوچھ کے۔ تو یہ مختصر آج کی حدیث تھی۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔